بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہے، سچ پوچھو تو جتنے بھی اللہ کا قرآن ہے، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا گزرانا ہے۔ ہم عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تابعین آئے، اما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کچھ کہیے۔ فرمانے لگی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما قرآن تو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہر وقت ہمارے پڑھائی کا معمول ہے۔ فرمایا پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہو کہ ان کی زندگی کیسی تھی؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی وہ سب اللہ کے قرآن ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قول نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے جو زبان اقدس سے نکلے ہیں، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ تھی جو حدیث کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارکہ سے لکھی۔ یہ جتنے بھی حدیث ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے کہا یہ عمل کرو اور خود اس کے مطابق زندگی نہ ہو۔ ہر شخص غیر مذہب والے کہتے ہیں، یقین کیجئے کہ وہ صرف اپنے مذہب کی بانی کے اقوال پیش کرتے ہیں، وہ زندگی پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے یہ سعادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ الحمدللہ اس امت کو یہ سعادت ملی ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک حوالے سے پوچھئے، ہم آپ کو ایک ایک بات کا جواب دیتے چلے جائیں۔ آپ پوچھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، ہم بتائیں گے یوں سویا کرتے تھے۔ آپ پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، ہم جواب دے دیں گے یوں چلا کرتے تھے۔ آپ پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے کیسے تھے، ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے یوں پانی پیا کرتے تھے۔ آپ پوچھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کانا کیسے تھا، ہم جواب دے دیں گے کہ الحمدللہ پوری دلیل کے ساتھ جواب دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کانا کھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا جلنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے بچوں سے تعلق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچاؤں سے بتیجوں سے بانجوں سے تعلق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساس اپنے دامادوں کے ساتھ اپنے سسروں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کہ بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، نکلتے کیسے تھے۔ خدا کی قسم آج اسی مقام پر ایک ایک بات کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ پوچھیں یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے، خدا کی قسم حیران رہ جائیں گے، جواب نہیں دے سکتے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام چلتے کیسے تھے، جواب ان کے پاس نہیں ہے، کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ اگر ہے ان کے پاس تو صرف یہ باتیں ہیں کہ ہمارے نبی نے یوں کہا، عمل کیا ہے دکھا سکتے ہو، خاموش رہ جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ان کی زندگی عمل سے خالی ہے، لیکن محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے عیسائیوں سے پوچھے، جواب ندارت۔ یہ اپنی گرجوں میں لوگوں کو بلاتے ہیں، یسوع موعود یسوع مسیح نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا، کہنا تو پیش کر دے گا، زندگی نہیں پیش کر سکتا۔ کوئی بھی مذہب کا بانی ہو، آپ اس کے سامنے کل چیلنج کے ساتھ آپ ان کے سامنے رکھ لیجئے
کہ آؤ اب اپنے بانی کی زندگی کو سامنے لائیے، ہم اپنے نبی کی زندگی لاتے ہیں، لاجواب ہو جائیں گے۔ ہمارے ابھی بھی زندہ ہیں میرے پیر بھائی بھی ہیں، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی، کام میں امریکہ چلے گیا، واشنگٹن کی بات ہے، وہاں یہودیوں کی بڑے بھی آئے، عیسائیوں کے پادری بھی آئے، یہودیوں کی مربی بھی آئے، میرے ساتھ ایک بحث مباحثہ ہوا، کہنے لگے آؤ ایک مجمع میں آپ یہ ثابت کریں کہ قرآن حق ہے۔ یہودیوں کے مربی نے کہا یہ آپ کی بات ہے، زندہ ہے، جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ یہودیوں کے مربی نے کہا میں ثابت کروں گا کہ اس وقت تورات حق ہے۔ عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ میں ثابت کروں گا اس وقت انجیل برحق ہے۔ مجمع میں ثابت کر سکو گے؟ مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے میں نے کہا الحمدللہ میں محمد کا غلام اس کے لیے تیار۔ بالکل آؤ، مجمع بلایا گیا، کافی سلسل قبر کی بات ہے، لوگ آ گئے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی تھے۔ پہلی بات چلی، مجھ سے کہا آپ قرآن کی حقانیت کے متعلق بات کیجیے۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پڑھا، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا۔ میں نے کہا آپ پڑھیے۔ یہودی سے کہا، یہودی اپنی انگلش میں باتیں کرنے، نہیں، میں نے کہا انگلش کی بات نہیں چلے گی، کوئی اور زبان کی بات نہیں چلے گی، آپ اس زبان میں اپنے اس کتاب کو پیش کرو جس زبان میں تمہارے نبی پہ نازل ہوا ہے، اس وحی کی زبان جو کہ عبرانی زبان تھی۔ لیکن یاد رکھیے ہر جتنی بھی وحی کی کتابیں ہیں اوریجنل سب کی زبان عربی ہے۔ تورات کی زبان عربی، انجیل کی زبان عربی، زبور کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم، صحف شیس کی زبان عربی، 110 صحیفوں کی زبان عربی۔ لیکن جن قوموں کی طرف آیا جو عرب تھے ان عربی میں برقرار رکھا گیا، جو اہل عرب نہیں تھے، سریانی تھے، ان کو سریانی میں ترجمہ کر کے اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ یہ ترجمہ من جانب اللہ ہوا ہے، بندوں نے نہیں کیا۔ عبرانی زبان کے جاننے والوں کو اللہ کی جانب سے عبرانی زبان میں ترجمہ کر کے دیا گیا، یہ ترجمہ بندوں نے نہیں کیا۔ اگر کوئی کتاب سریانی میں ہے، اگر کوئی کتاب عربی میں ہے، یہ سریانی عبرانی ترجمہ ہے، یہ اوریجنل ان کتابوں کی زبانیں نہیں ہیں، اوریجنل ان کتابوں کی زبانیں عربی ہیں، ترجمہ کر کے ان قوم کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ترجمہ اللہ کی جانب سے ہوا ہے۔ تو حضرت مولانا جمیل سے فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، جس طرح میں نے قرآن کو اس کی وحی کے مطابق اسی زبان میں پیش کیا، اے یہودیوں کے مربی تم اپنی عبرانی زبان میں، چلیے عربی نہ صحیح، ترجمہ عربی میں کر کے تمہیں عبرانی میں کر کے دیے گیا، عبرانی میں پیش کرو۔ خاموش، سر پکڑ۔ میں نے پادری صاحب سے کہا آپ تورات شروع کیجیے، اس نے بھی انگلش میں، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ تو زبان کا ترجمہ ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا۔ نہیں، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، یہ بھی عبرانی میں ترجمہ کر کے پیش ہوا ہے، آپ اسی عبرانی زبان میں تورات کو پیش کرو۔ وہ بھی سر پکڑ گیا۔ دونوں نے اقرار کیا کہ واقعی اگر آج روئے زمین پر کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے تو وہ قرآن ہے، جس زبان میں نازل ہوا اسی زبان میں موجود ہے۔ خالی اردو انگلش ترجمہ قرآن کو شائع کرنا پورے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے۔ جہاں ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ قرآن کے الفاظ بھی ہوں۔ خالی ترجمہ قبول اس لیے نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی کچھ بھی ملا سکتا ہے، جیسے تورات کے ساتھ ہوا، جیسے انجیل کے ساتھ ہوا، جیسے صحیفوں کے ساتھ ہوا، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب اوریجنل میں ہوگی، اوریجنل زبان کی طاقت کسی کی بات نہیں ہوگی کہ وہ کچھ
دلا سکے. اللہ کی فوراً پکڑ آ گئی تو اس لیے لاجواب ہو گئے. کہتے وہ مناظرہ وہ باطل 5 منٹ بھی نہیں چل سکا. اللہ نے مسلمانوں کو سر بلند کر دیا. اے مسلمانوں فخر کرو اپنے اس کلام پر جو اللہ نے تمہیں دیا. خدا کی قسم اگر تم سر بلند ہو تو قرآن کی وجہ سے. اگر تمہیں عظمت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے. تم صاحب قرآن نہیں, تم صاحب قرآن ہو. تم فلاں قوم سے تعلق رکھنے والے نہیں ہو, تم فلاں خاندان سے تعلق رکھنے والے نہیں ہو, تم فلاں قوم اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے نہیں ہو, تم فلاں زبان بولنے والے نہیں ہو. تم ہو تو صاحب قرآن. تمہاری نسبت قرآن سے ہے, تمہاری پہچان قرآن سے ہے. خدا کی قسم یہ قرآن ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے اس وقت. اگر ہم نے ہماری پہچان اگر دنیا میں ہے تو قرآن. اگر ہم نے اس پہچان کو بلا لیا اے مسلمانوں, خدا کی قسم دنیا کی بے دینی کے سمندر میں ہم ڈوب جائیں گے. اگر بے دینی کے سمندر میں ہمیں کسی نے سہارا دیا ہے تو اللہ کے قرآن نے سہارا دیا. آج ہم اتنے کچھ ہونے کے باوجود دنیا میں پھر بھی مسلمانوں کا ایک نام ہے, ایک نام ہے. مٹانے والوں نے کتنی کوشش کی, کتنی مٹانے کی کوشش کی. قرآن ہے ہمارے ہاتھوں میں, ہر جگہ یہی ہمیں بچا رہا, ہر جگہ یہی ہمیں بچا رہا. خدا کی قسم اس قرآن نے ہماری لاج رکھی. یہ قرآن ہماری حفاظت کر رہا. ہم قرآن کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم قرآن ہماری حفاظت کر سکتے. ہم بیت اللہ کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم بیت اللہ ہماری حفاظت کر رہا. ہاں, یہ نہ سمجھو کہ اللہ پر ہمارا احسان کہ ہم اس کے قرآن کے حافظ قاری ہیں, عالم ہیں, اس کے پڑھنے والے, تلاوت کرنے والے. نہیں, اللہ کے لیے وہ بادشاہ, اس بادشاہ کی خدمتگار بننا ہر ایک بادشاہ کا خدمتگار بننا چاہتا ہے. لیکن کمال یہ نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ بادشاہ جس کو اپنی خدمت کا موقع دے. الحمدللہ اے قرآن کے ماننے والوں, اے قرآن کے تاننے والوں, اے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والوں, شکر کرو. اللہ نے ہمیں اتنے انسانوں میں ہم سے خوبصورت انسان پھر رہے, ہم سے بڑے مان والے پھر رہے, ہم سے بڑے اچھے اقتدار والے پھر رہے, لیکن محروم اللہ نے جو عظمت ایک کلمہ گو کو دی ہے, خدا کی قسم اس کے مقابلے میں کائنات کی کوئی چیز, کوئی طاقت نہیں رکھتی. ایک بڑے میاں سے ایک جلسے میں ایک ہمارے صاحب نے یعنی سلسلے کہ ایک بزرگ نے پوچھا, میاں جی اٹھیے. وہ اٹھا, بوڑھا تھا. میاں جی تمہاری کی قیمت ہے؟ تمہارے میاں جی تمہاری کیا قیمت ہے, تمہاری کی قیمت ہے؟ وہ بوڑھے سے بیچارہ کہ ساڑھا کوئی مول نہیں, ساڑھا کوئی مول نہیں, ہماری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے, ہم بے قیمت ہے. اس بزرگ نے تڑپ کر کہا, میاں جی خدا کی قسم اللہ کے نزدیک اس وقت پوری کائنات ترازو کے ایک پڑھنے میں, ایک اکیلی تو تنہا دوسرے پڑھنے میں کائنات کا پلڑا بالکل ہلکا رہ جائے گا. جس پڑھنے میں تو ہوگا وہ طاقتور رہے گا, اس لیے کہ تیرے سینے میں جو کلمہ ہے وہ کائنات سے سب سے بڑھ کر. آج ہم نے اپنی کلمے کی اندازہ نہیں لگایا ہے, اس کی قوت کا اندازہ نہیں لگایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واقعات میں ایک واقعہ ایسے بھی حدیث میں, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا, عمل نامے بھی عمل نامے آئیں گے, برے عمل نامے ترازو میں اترتے جائیں گے. کوئی اچھا عمل ہے ہی نہیں جو اچھے ترازو کے صحیح پلڑے میں آ جائے. وہ برے عملوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا, بھاری ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے کہا کوئی نیکی ہے, کوئی نیکی ہے, ترازو کے سامنے شرمندہ کھڑا ہوگا, اللہ کے سامنے شرمندہ کھڑا ہوگا. وہاں تو جھوٹ بھی تو نہیں چل سکتے. اچانک حشر کے میدان والے لوگ ایک عجیب نظرانہ دیکھیں گے. ایک ایسا ورقہ ہے, ورقہ حشر کی میدان میں اڑ رہا ہے, یوں آ کر سیدھا ترازو کے اس خالی پلڑے میں گر گیا. وہ گرنا کیا تھا,
وہ پلڑا بھاری ہو گیا، تمام اعمال اوپر کو چڑھ گئے. دیکھا گیا اس پلڑے اس ورقے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے کہا ہاں یہ ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس تھی جو زندگی میں تمہیں ایک دفعہ کلمہ پڑھا تھا، آج اس کلمے نے تمہیں بچا دیا. آج ہمیں اندازہ نہیں کتنا پیارا کلمہ اللہ نے دیا، کتنا عظیم کلمہ اللہ نے دیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آسمان ہلکے کلمہ باری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زمین ہلکے کلمہ باری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمندر ہلکے دریا ہلکے کلمہ باری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عرش کرسی قلم کمزور کلمہ باری. اللہ کی پوری کائنات اس کلمے کی مقابلے میں کچھ بھی وزن نہیں رکھتے. کچھ نہ ہو اللہ کے بعد کبھی خفیہ ایک کلمے کو امانت تو رکھوا. اس پر جانے سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور کہو یا اللہ یہ میرے تیرے پاس امانت اور کچھ عمل نہیں، ایک کلمہ تیرے حوالے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ بہت عظیم ہے، مہربان. ٹھیک ہے اعمال کی جستجو ہو، کوشش ہو، وہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے فرمایا جنت کی کنجی کلمہ ہے، لیکن اس کنجیے میں آپ نے دیکھے چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں، وہ احکام الہی ہے. کنجی تو مل جائے گی لیکن ہر کنجی سے بھی تالے نہیں کھلتے جب تک اس کنجی کے خانوں کے برابر اس کنجی میں خانے نہ بنے. بس یہ اعمال وہ خانے، چھوٹے موٹے خانے کنجوں میں ہمیں نظر آتی ہیں. کہیں نماز ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں حج ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں قربانی ہے، کہیں اچھے اعمال ہے، ذکر و تسبیحات ہے. وہ کنجی پھر مکمل ہو کر کفر کھل جائے گا. لیکن کلمے کی بھی بہت بڑی قوت ہے. دوسرا فرماتے ہیں مجھے اطلاع ملے گی کہ میرے کچھ امتی ابھی بھی جہنم میں ہیں، میں جنت میں ہوں گا. میں نے کہا میں جنت میں، میری کچھ امتی ابھی تک جہنم میں ہیں. فوراً اللہ کی حضور سر میں سجدے میں سر رکھ دوں گا. اللہ فرمائیں گے میرے محمد، اے میرے محمد جو چاہا دے دیا، اب کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ ابھی ابھی اطلاع آئی کہ فرشتے نے یہ خبر دی کہ تیرے نام لیوا کچھ ابھی بھی جہنم میں ہیں اور تجھے پکار رہے ہیں. اے اللہ میں ابھی بھی راضی نہیں جب تک ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہ کر. اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب جائیے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال کر کے لائیے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کہا ہو اللہ، جس نے ایک دفعہ اللہ کہا ہو اس کو بھی نکال کر کے لائیے. بدقسمت جہنم میں وہ رہ جائیں گے جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ نہ کہا. بہت بڑی قوت ہے. بہرحال میرے محترم دوستو، ان عبادات کو ہلکے مت سمجھو، ان ذکر کو ہلکے مت سمجھو، ان احکامات کو ہلکے مت سمجھو، ان قربانی کو معمولی مت سمجھو. آپ کیا جانے جب پر صراط پر یہ حاضر ہوں گے کہ قربانی کی جانور، اس وقت پتہ چلے گا کہ قربانی کی جانور کی عظمت کیا، اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا. یہ دنیا پردے میں ہے، کچھ بھی ہم نے نماز پڑھ لی، کچھ بھی نظر نہیں آتا. خدا کی قسم جب دنیا کے غفلت کی آنکھیں بند ہو جائیں گے اور آخرت کے ہمارے حقیقت والے آنکھیں کھل جائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ اعمال کی حقیقت کیا ہے. دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے، فرمایا جیسے دنیا ایک جنگل بیابان ہو، بے آب و گیا ہو، انسان سے کہا جائے آنکھیں بند کر دو، کچھ دیر کے بعد کہا جائے اب کھول لو. جو کھولا سرسبز و باغات، نہریں، محلات، یا اللہ نے کس جنگل سے اٹھ کر کہاں آ گیا؟ فرمایا جہاں سے اٹھا وہ دنیا تک کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، اب جہاں پہنچا آخرت ہے، حقیقت کی آنکھیں کھل گئی. یہ انتقال ہے، انتقال اس عالم سے دوسرے عالم کی طرف انتقال ہے.
ختم ہونا نہیں ہے، فنا ہونا نہیں ہے، ہم نے اگلی منزل کی طرف جانا ہے، تیاری کر کے جائے، مزے ہی مزے۔ اللہ عمل کی سب سے پہلے تمام حضرات